آغا ساجد کی جانب سے آداب قبول فرمائیے۔ ماہ سیام کی آمد قریب ہے۔ کئی دوستوں نے درخواست کی ہے کہ آپ اس موضوع پر بات کریں۔ دوستو، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یوں کہیے کہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ جسم کے لیے شفا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری وہ جب روز محشر اسے دیدار باری تعالیٰ ہوگا۔ روزے کی جزا کا حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو دوستو، روزے کی فضیلت پر احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ علماء دین نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق روزے کی اہمیت بیان کی ہے، بلکہ مسلم و غیر مسلم طبی ماہرین نے بھی روزے کی طبی نقطۂ نگاہ سے اہمیت بیان کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں جب بھی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، اور وضاحت کے لیے علماء دین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ دوستو، جب بھی ماہ سیام آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں پاکستان واحد ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں شیاطین روپ بدل کر ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے ڈرائنگ رومز میں، ٹی وی ہالز میں مستقل بسیرا کر لیتے ہیں۔ پاکستان ہی واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شوبز کی بے حیا، ننگے برہنہ جسموں کی نمائش کرنے والی یہ فحشا عورتیں ماہ رمضان شروع ہوتے ہی رمضان کے بابرکت اور مقدس پروگرامز کی کمپیئرنگ کے لیے ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ جو سارا سال ناچ ناچ کر، ان میں لونڈے بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، جو جسم کی اندرونِ اور بیرونِ ملک نمائش کر کر کے جب یہ تھک جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ٹی وی چینلز کے مالکان کی ان سے پیاس نہیں بجھتی ہے۔ وہ ایک ماہ کی ان سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی نظروں سے ایک ماہ بھی دور نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ پھر فحشا عورتیں اور یہ خسرانما، یہ لونڈے لہک لہک کر ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، ان میں جو چند مشہور ہیں ان میں سے جلیبی بائی ہے، اور ایک وہ ہے وہ سونے دیاں کنگنا والی، ایک اور آپ کو نظر آئے گی وہ ہم کو ہم ہی سے چرا لو والی، پھر وہ کراچی کی سوکھی سڑی وہ ٹوٹی پھوٹی میں والی، اور وہ حرام زادہ بندہ نزلانی، وہ خسرانما، وہ جادوگر۔ یہ قابل ذکر ہے۔ شرم آتی ہے ایسے علماء کرام پر بھی جو اپنی پروجیکشن کے لیے ان حرام خوروں، ناچنے گانے والے خبیثوں کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ میں قسماً کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ان میں سے کسی ایک کو دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہے، اور یہ بے غیرت اسلام کے مبلغ بن کر 22 کروڑ پاکستانیوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت علی یاد آئے کہ آپ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی، تو ایک مولوی صاحب چیخ چیخ کر خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت علی نے کہا صحابہ سے کہ اسے کہو کہ اپنا منہ بند کرے، تو صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ تو درس دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ درس، یہ خطبہ نہیں دے رہا، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی نمائش ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے سنا جائے۔ تو دیکھیے آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، کیسے کیسے اداکار ہیں، کیسی کیسی اداکارائیں ہیں جو بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے۔ ہالی ووڈ کو دیکھیں، اداکاری کے شعبہ میں ان لوگوں نے تاریخ رقم کر دی،
لیکن کیا کبھی کسی کی جرت ہوئی، کیا کبھی کسی کی ہمت ہوئی کہ وہ دین کا لبادہ پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے؟ کبھی نہیں۔ ان لوگوں کا ضمیر، میں تو کہوں گا کہ ان لوگوں کا ضمیر زندہ ہے، اور یہ ہمارے جو چند بے غیرت ہیں، یہ ذہنی طور پر معذور اور بھانج ہیں، ان کا اڑنا بچھونا بس پیسہ ہے۔ اور ہمارے ٹی وی مالکان وہ بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کو کون پوچھے کہ کیا سارے علماء دین مر گئے ہیں؟ کیا سارے علماء سیاسی ہو گئے ہیں؟ کیا اس ملک میں کوئی پروفیسر، دانشور، اسلامی مفکر نہیں رہا جو یہ گندگی غلاظت لے کر یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم پر بحیثیت پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور صرف یہ حرام خور ریٹنگ کے چکر میں اسلام کو انہوں نے تماشا بنا دیا، اسلام کا مذاق بنا دیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اللہ ادارے دیکھ لیجئے، ہر روز حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ عملی اقدام کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک درخت کے اوپر ایک فاختہ رہتی تھی، اور اس درخت کے نیچے زمین پر ایک سانپ رہتا تھا، ساتھ والے درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ تو فاختہ بیچاری نے ایک دن بندر سے کہا کہ میرے بچوں کا دھیان رکھنا، میں ان کے لیے کوئی دانہ شانہ لے آؤں۔ تو فاختہ اسے نصیحت کر کے چلی گئی، اور جب سانپ اوپر گیا، درخت پہ چڑھا، اس نے بچے کھائے اور چلا گیا۔ فاختہ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے گھونسلے میں نہیں ہیں۔ اس نے بندر کو دیکھا، وہ ایک درخت سے چھلانگ مار کر دوسرے درخت پر، پھر اس سے چھلانگ مار کر پہلے والے درخت پر، وہ ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا بندر سے کہ بندر میاں میرے بچے کدھر ہیں؟ تو بندر کہنے لگا کہ بھائی بچوں کو چھوڑو، میری آنیاں جانیاں دیکھو۔ تو بھائی یہ آنیاں جانیاں ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہمیں کوئی عملی قدم اٹھائیے، کوئی چیز نظر آئے، کوئی سٹیپ۔ قوم بیچاری مر گئی ہے، ہر لحاظ سے معیشت کا ویسے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو میں تو ہاتھ باندھ کر چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ پیمرا کو حکم دیں، واضح حکم دیں کہ ان بے حیاؤں پر پابندی لگائیں، کم از کم، اور کچھ نہیں تو دین کو دین حرام زادوں کے غلبے سے بچائیں۔ معیشت ہماری کا تو پہلے بیڑا غرق ہو چکا ہے، کم از کم اسلامی اخلاقی اقدار کا تو تحفظ کریں۔ اور دوستو، میرا یہ جو چینل ہے آغا ساجد، یہ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ پیغام کو بھی شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو، تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے جہاں تک اس کو جانا چاہیے۔ میرے اور آپ کے دیکھنے سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے کہ پیغام کو نظاروں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ ان کے ذہن کوئی کام کریں اور کوئی سٹیپ لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔